بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ناظرین اور سامعین، میں ہوں آپ کا بھائی حافظ وسیم محمد خان، اور یہ ہے آپ کا جانا پہچانا یوٹیوب چینل حافظ وسی ٹی وی۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ کے فارم سے مکھی مکاؤ مہم اس کے بارے میں ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ مکھیاں تمام بیماریوں کی جڑ ہیں۔ لہٰذا وہ بات جو کسی شاعر نے کہی تھی، مگس کو باغ میں جانے نہ دو کہ نہ خون پروانے کا ہوگا، کہ پاگل کو نہ مارو پاگل کی ماں کو مارو، تو آج کا پروگرام اسی کے بارے میں ہے۔ 2019 کے اندر میں نے ایک پروگرام کیا تھا، اس وقت میں کسان نیوز ٹی وی پر یہ پروگرام کرتا تھا کہ آپ اپنے فارم سے مکھیوں اور مچھروں کا خاتمہ کیسے کر سکتے ہیں۔ آج میں چیک کر رہا تھا 315 کے اس کی ویورشپ تھی، اور اس میں نے بتایا تھا کہ ڈپ ٹریکس جو بائر کا ایک پروڈکٹ ہے، اگر آپ اس کو کسی بوری کے اوپر جو پانی میں بھیگی ہوئی ہو اس بوری پر ڈالیں اور کوئی تھوڑی شکر ڈالیں، تو دوسرے محلے کی مکھیاں بھی اڑ کر وہاں پر پہنچ جائیں گی اور مر جائیں گی۔ اچھا، لوگوں نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا، اور اس میں فائدہ اٹھانے والوں میں اور یا انکوائری کرنے والوں میں ایکس سیکریٹری لائف اسٹاک نسیم صادق صاحب بھی شامل تھے۔ اب میں ٹیلی فون پر ان کو ڈپ ٹریکس بتا رہا تھا، اور ان کو اس کی سپیلنگ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو آخر انہوں نے کہا کہ آپ اس کو لکھ کر بھیجیں۔ وہ میں نے لکھ کر بھیجا، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس نے کام نہیں کیا، اور پتہ چلا بعد میں کہ وہ بائر ختم ہو چکی ہے۔ اس کے بعد کسی چائنیز کمپنی نے لے لی، اور وہ ہارمون جو ان کو اٹریکٹ کرتا ہے مکھیوں کو زہر کی طرف، وہ اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ تو یہ ایک پرابلم رہا ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے ہوں ایسے پروڈکٹ کے ساتھ جو موت کا پروانہ ہے مکھیوں کے لیے، اور میں بحیثیت لائف سٹاک فارمر میں سمجھتا ہوں دو بڑے پرابلمز ہیں جو ہر لائف سٹاک فارمر کو، جس کے جانور 10 سے اوپر ہیں اور 200 سے نیچے ہیں۔ کارپوریٹ فارمرز کا تو کوئی ایشو نہیں ہے، ان کا تو اپنا ایک سسٹم ہے، لیکن یہ جو گروپ ہے جو 10 سے شروع ہوتا ہے، 50 اور 100 سے ہوتا ہوا 200 تک پہنچتا ہے، ان کو پہلا پرابلم جو آتا ہے وہ لیبر کا پرابلم آتا ہے، اور اس کا حل ہے میکانائزیشن۔ جتنی میکانائزیشن ہوگی، لیبر پر ڈیپینڈنس کم ہوگی، اتنی ہی آپ کا بزنس جو ہے پروفیٹیبل ہوگا۔ اور دوسرا مکھی ہے۔ مکھی کا کام کیا ہے؟ گندی جگہ پر بیٹھنا، وہاں سے بیماری کے جراثیم کو اٹھانا، اور اس کے بعد تندرست جسم پر، چاہے وہ جانور کا ہو یا انسان کا ہو، وہاں بیٹھنا۔ ایک پچھلے دنوں، آج سے 2 سال پہلے، ایک بیماری پھیلی تھی، اسٹارٹیڈ فرام کراچی اور پھر پورے پاکستان میں پھیل گئی، اور وہ تھی لمپی سکن ڈیزیز، کہ جسم پر پورے پر پھنسیاں سی نکلنی چچک کی طرح، اور اس میں سے جو مادہ نکلنا، اس پر مکھیوں کا بیٹھنا، اور مکھیوں نے پھر آگے تندرست جانور پر بیٹھنا اور اس کو پھیلانا۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں نے صرف ایک بیماری کا نام لیا ہے۔ جب آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کیریئر ہے بیماریوں کو پھیلانے کا۔ اس میں ٹائیفائیڈ بھی ہے، اس میں ڈائریا بھی ہے، اس میں سالمونیلا بھی ہے، اس میں اور بھی بیماریاں، فوڈ پوائزننگ، وہ بھی فوڈ پوائزننگ بھی اسی کی وجہ سے ہی ہے کہ اچھی خاصی خوراک جو جانوروں کے لیے آپ نے رکھی ہوئی ہے، یہ مکھیاں وہاں پر آ گئی ہیں، کسی گندی جگہ سے اٹھا کر وہاں ڈال گئی ہیں، جانور آیا، مکھیاں اڑ گئیں، اس نے کھایا اور فوڈ پوائزننگ ہو گئی۔ تو یہ میں صرف جانوروں کی بات کر رہا ہوں، اور میرا تعلق آج کے پروگرام کا وہ بھی جانوروں کے ساتھ ہے۔ لیکن میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں اس بات سے کہ ایک شاہ شمس تبریز، حضرت شاہ شمس تبریز کا نام آپ نے سنا ہوگا، کہ کسی ایک چیز پر لڑائی ہو رہی تھی، اور وہ لڑائی یہ تھی کہ اس شہر کی کوئی طوائف مردوں کا لباس پہن کر مولانا رومی کا درس سے قرآن سننے بیٹھی ہوئی تھی، اور وہاں کچھ لوگوں نے اس کو پہچان لیا، اور وہاں لوگ مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ شاہ شمس تبریز ان کو بچانے کے لیے آئے، اور اس نے شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پناہ لی، اور وہ بچ بھی گئی۔ تو وہیں کہیں کسی نے سوال پوچھا کہ عبادت میں اور فرائض میں کیا فرق ہے؟ تو وہاں انہوں نے جواب دیا کہ فرض وہ ہے جو آپ مسجد میں عبادت کرتے ہیں، جو آپ کو بتائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں، اعادہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے،
اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے اپنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ہم باہر جا کر ایمانداری کریں گے۔ تو عبادت فرض جو ہے وہ مسجد کے اندر ہے، جو آپ نے ادا کرنے ہیں، اور جب آپ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے اور اعادہ کر کے باہر نکلتے ہیں، اور اس کے بعد جو بھی آپ کے کام ہیں، کاروبار ہے، لوگوں سے ملنا ہے، رشتہ داروں سے ملنا ہے، دوسروں کی بھلائی ہے، برائی کو روکنا ہے، یہ سب عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ تو میں ایسے سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم عبادت کے راستے پر کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے۔ آج میں اگر صبح دیکھتا ہوں تو ایک صاحب کا ٹیلی فون آیا کہ مجھے عاشق اگرانومسٹ کا ٹیلی فون نمبر چاہیے، وہ میرے پاس تھا، میں نے ان کو دیا۔ دوسرا ایک اور آڈیو میسیج آیا، اور وہ یہ تھا کہ عرفان اللہ صاحب کا، جن کا ایک پروگرام پنیری کماد کی پنیری کے بارے میں تھا، وہ ٹیلی فون نہیں اٹھا رہے ہیں، مجھے ان کا صحیح ٹیلی فون چاہیے۔ تو پھر میں نے عرفان اللہ صاحب کو ٹیلی فون کیا کہ اس نمبر پر آپ جواب دیں، بار بار آپ کو ٹیلی فون کر رہے ہیں، آپ ٹیلی فون نہیں اٹھا رہے۔ تیسرا ایک اور ٹیلی فون آیا، اور یہاں میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہر آدمی کوئی مرد کامل نہیں ہوتا، اور ہر آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ علم میرے اوپر آ کے ختم ہو گیا۔ یہ صاحب تھے، اور یہ سید صاحب تھے قصور کے۔ ان کا پرابلم یہ تھا کہ انہوں نے کافی مکئی لگائی ہوئی تھی، اور سنڈیوں نے ان کو پریشان کیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں، پاکستان میں اویلیبل ہر دوائی میں استعمال کر چکا ہوں، لیکن سنڈیوں سے جان نہیں چھوٹ رہی، اب آپ مجھے بتائیے میں کیا کروں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے کہا شاہ صاحب، آپ ساری دوائیں استعمال کر چکے ہیں، میں آج کل پرسنل فارمنگ نہیں کر رہا، لہٰذا میں آپ کو ایک ایسے آدمی کا پتہ بتاتا ہوں جو پرسنل فارمنگ کر رہا ہے، سینکڑوں کے حساب سے اس نے ایکڑ کے اندر یہ لگائی ہوئی ہے، اور وہ بھی اسی طرح لڑائی لڑ رہا ہے جس طرح آپ لڑائی لڑ رہے ہیں، لیکن وہ کامیاب ہے، اور اس کا نام حمزہ وقاص ہے، وہ بھی قصور میں ہے۔ آپ یہ نمبر ہے، آپ میرا حوالہ دے کر آپ اسے ٹیلی فون کریں، وہ آپ کو لازمی طور پر کوئی نہ کوئی راستہ بتائے گا۔ تو ناظرین، اس ساری کتھا کا اور ایک کہانی کا مقصد اصل یہ ہے کہ ہم جہاں بھی ہیں اور جیسے بھی ہیں، ہم اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ہم بھلائی کی دعا کر سکتے ہیں، اور ہم اچھا کام کرنے کی طرف لوگوں کو راغب کر سکتے ہیں۔ اگر میرے پاس کوئی چیز ہے تو میں بتا سکتا ہوں، اگر میرے پاس نہیں ہے تو میں اپنے بھائی کو بتا سکتا ہوں کہ یہ چیز کہاں سے ملے گی۔ تو آج مکھیوں کے خاتمے کے بارے میں جو پروگرام میرے ذہن میں تھا، اور اب جو ڈپ ٹیکس کام نہیں کر رہی، تو میں مسلسل اس پریشانی میں تھا کہ یار کوئی نہ کوئی تو پروڈکٹ ایسا ہونا چاہیے۔ ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ ڈیلٹا میتھرین اور اس کا سپرے کر لیں، اور جب سپرے کر لیں تو سپرے کرنے والے کو کہتے ہیں کہ ماسک کے بغیر نہیں جانا، اس کو استعمال نہیں کرنا سپرے، تو جانوروں کو باہر نکالنے کا ہم مشورہ دیتے ہیں۔ تو یہ اس مصیبت سے نجات دلانے کے لیے ایک ایسے مرکب کی ضرورت تھی جیسے ڈپ ٹیکس تھا، کہ جس کو ایک جگہ پر رکھ دیا جائے اور سارے محلے میں خبر ہو جائے مکھیوں کو کہ جس نے مرنا ہے وہ یہاں پر آ جائے، اور پھر آپ کو ملینز کے حساب سے دائیں بائیں کی مکھیاں جو ہیں آپ کو مری ہوئی ملیں گی، کچھ وہیں مری ہوئی ملیں گی، کچھ 40 فٹ کے فاصلے پہ ملیں گی، کچھ 100 فٹ کے فاصلے پر ملیں گی۔ تو یہ آج میرے مہمان اس مقصد کے لیے جن کو میں نے تلاش کیا ہے، جانتا تو میں ایک عرصے سے تھا، لیکن ان کی اس خوبی کا مجھے ذرا زیادہ اچھے طریقے سے پتہ چلا جب میں نے ان سے ڈسکس کیا کہ یہ میرا ایشو ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایشو ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں ملتی ہے، تو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ تو آج وہ میرے پاس ہے۔ میں نے جتنے ممالک کا دورہ کیا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے مجھ سے زیادہ انٹرنیشنل کمپنیز کے اندر اور دنیا کے مختلف ممالک میں کام کیا ہے۔ ان کا کام صرف اس حد تک نہیں ہے کہ مکھیاں مارنے کا کام نہیں ہے، مکھیاں مارنے کا کام تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ان کے ساری چیزوں کا ایک حصہ ہے۔ اصل تو وہ انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ کے آدمی ہیں، جس کے اندر ماحول کی صفائی، اس کے اندر فوڈ کی سیفٹی، اس کے اندر بھی ان کو بلایا جاتا ہے اس مقصد کے لیے کہ کوئی خیر کی باتیں، کوئی جانکاری، وہ نئے آنے والوں کو اور پرانے والوں کی ریفریشنگ کے لیے ان کو سیمینارز میں بلایا جاتا ہے۔ لیکن آج وہ آپ کے سیمینار میں موجود ہیں، اور ان کا نام ہے سید عالم صاحب۔ بیسیکلی وہ انٹومالوجسٹ ہیں، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میرے حلقہ احباب میں شامل ہیں۔ ان کو دیکھ کر مجھے وہ یاد آتا ہے کہ کبوتر
کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے اور بعض باز کے ساتھ اڑتا ہے۔ تو جناب سعید صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم۔ وعلیکم السلام عرض صاحب، میں بہت مشکور ہوں میں آپ کا، آپ نے مجھے آج اپنے پروگرام میں دعوت دی، اور میں عرصے سے آپ کا پروگرام دیکھتا رہتا ہوں، جو آپ لنک مجھے فارورڈ کرتے ہیں میں بڑے شوق سے ان کو دیکھتا ہوں، اور اس سے علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ مکھیوں کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے، فارمز پہ جو مکھیوں کے ایشو ہوتے ہیں، وہ لائف اسٹاک فارم میں بھی، ڈیری فارمز میں بھی، پولٹری فارم میں بھی، ایون جو گھوڑوں کے فارم ہے، اسٹڈ فارم جن کو بولتے ہیں، وہاں بھی مکھی بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اسی طرح ایک عام گھر جو ہے مکھی وہاں بھی ایک مسئلہ بنتی ہے۔ یہ ایک عام گھر کی آپ نے بات یاد دلائی ہے، اور آپ نے یہ گھوڑوں کی اور دودھ والے فارموں کی بات کی ہے۔ میرے اپنے گھر کے اندر اگر کھانا کھاتے وقت اگر میز پر ایک مکھی آ جائے تو ہمارا کھانا وہیں رک جاتا ہے، اور میری بیگم کہتی ہے پہلے اس کو ماریں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے اور ایک مکھی نے کیا کرنا ہے، لیکن اس کو پتہ ہے، کیونکہ وہ اچھے زمانے کے فائن آرٹس کی گریجویٹ ہے، اس کو پتہ ہے کہ ایک مکھی کتنا سٹریس دے سکتی ہے، تو جب تک اس مکھی کو ختم نہ کر لیا جائے۔ دوسری بات، آپ نے سر نام سنا ہوگا بلو فلائی۔ جی بلو اپلائی۔ بلو فلائی کا آپ نے بلو فلائی کا نام یہ اگر ایسے جانور کو کاٹ لے جس کے بارے میں آپ کو پکا یقین ہے کہ ابھی میں نے چوائی کرنی ہے اور اس نے 20 لیٹر دودھ دینا ہے، اگر اس نے کاٹ لیا بلو فلائی نے تو دودھ جو ہے 20 کی بجائے 18 لیٹر نکلے گا۔ جب تک وہ جو سٹریس اس کو ہو چکا ہے وہ کاٹنے کا اثر ختم نہیں ہوگا، وہ 20 پر نہیں آئے گی۔ سر بتائیے ذرا۔ ہاں سر، بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ کوئی بھی نفیس آدمی جو ہے وہ اپنے گھر میں یا اپنے ماحول میں یا اپنے فارم پہ ایک بھی مکھی کی موجودگی جو ہے برداشت نہیں کرتا، اور اسی طرح جانور بھی جو ہمارے ہیں ان کے اوپر بھی مکھی کی وجہ سے بہت سٹریس آتا ہے۔ اب ہم چونکہ انسان ہیں تو ہم شاید اس طرح نہیں سمجھ سکتے جانور کے کیا معاملات ہیں، لیکن آپ دیکھیں جب مکھیوں کا اس پہ اٹیک ہوتا ہے تو وہ اپنی ٹیل جو ہے، پوچھل جو اس کی ہے، وہ اس کو مارتی ہے مکھی آگے، اس کو مکھی اڑانے کے لیے۔ تو گائے بھینس یہ جتنے بھی جانور ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی سٹریس آتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، اور وہ بھی چاہتا ہے جانور کہ اس مکھی کو یہاں سے ختم کیا جائے۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم سب سے پہلے تو اپنے فارمز پہ صفائی جتنا زیادہ ممکن ہو سکے اس کا اہتمام کریں۔ ویسے بھی الحمدللہ ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، یعنی آدھا ایمان جو ہے وہ صفائی کو قرار دیا گیا۔ تو ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے جس سے ہم اپنے گھروں میں صفائی کرتے ہیں، ریگولرلی کرتے ہیں، صبح اور شام میں کرتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے فارمز کے اندر بھی صبح اور شام ریگولر اور تھارو صفائی کا ماحول بنائیں۔ وہاں پہ کوئی سٹاف رکھیں، کوئی عملہ رکھیں، انہیں کوئی ایسے اکوپمنٹ لے کر دیں، کوئی ایسے کیمیکل لے کر دیں جس سے وہ صفائی کریں۔ جب صفائی ہوگی تو بہت سارے مسائل ہمارے کیڑے مکوڑوں سے متعلق جو ہیں ویسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم وہ سپرے کرتے تھے پہلے، اور اس کے لیے ظاہر ہے جو بندہ سپرے کرے گا تو اس کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے، تاکہ اس کے اندر سپرے کے جراثیم، اس کے جو ہیں سپرے کے فیومز وہ نہ جائیں۔ پلس یہ کہ جانور کے اوپر بھی سپرے کے خدشہ ہوتا ہے، کوئی اس کے اوپر کوئی فیوم نہ گرے جانور کی سکن پہ یا اس کی آنکھ پہ یا اس کے جسم کے اوپر، تو اس کو بھی ہم نے بچانا ہوتا ہے۔ تو اب جو مکھی کنٹرول کے حوالے سے، فلائی کنٹرول کے حوالے سے کچھ جدید جو ریسرچ آئی ہے، میں اس کے اوپر انشاءاللہ آج بات کروں گا۔ سر مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی، آپ سے بات کر کے مجھے اس لیے خوشی ہوتی ہے کہ آپ کی باتوں میں سے بات نکلتی ہے۔ ایک لفظ ہے فائدہ مند ڈیری بزنس، ایسا کاروبار ڈیری کا جس سے فائدہ ہی فائدہ ہو۔ اب اس کی ایک شرط ہے بنیادی، اور وہ آپ دنیا جہان کے کسی لٹریچر میں چلے جائیں، اس پہ ہے کمفرٹ آف دی اینیمل۔ جتنا ماحول اور آپ کا جانور جو ہے کمفرٹیبل ہوگا اتنی ہی پیداوار زیادہ ہوگی۔ اب یہ ایک مصیبت ہے جو 7 بیماریوں کا پیغام بھی لے کر آ رہی ہے، وہ آپ کے جانور کو آرام سے بیٹھنے بھی نہیں دے رہی ہے۔ ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ پونچھ بھی لاتی ہے، اور میں نے تو جانوروں کو دیکھا ہے جو بلاتے ہیں، اگر وہ بلو فلائی کو کاٹ جائے تو جو اس کی کیفیت ہوتی ہے وہ اٹ از ان امیجنیبل۔ اور جو ہمارا جھٹکا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اب گرمی کے موسم کے اندر انہوں نے دھوئیں سے وہاں کچھ لکڑی جلائی ہوگی، کوئی چیز دھونی دے کر وہ کی ہوگی۔ ایک تو ویسے ہی ماحول خراب ہے، گرمی ہے، اس کے بعد یہ دھوئیں کی گرمی ہے، پھر دھوئیں کی وجہ سے وہ مکھیاں وغیرہ اور مچھر تو وہاں سے چلے جائیں گے، لیکن آپ اندازہ کریں کہ وہ جو انہیل کریں گے ہمارے جانور، وہ کس قسم کا ماحول جو ہے وہ خراب ہو رہا ہوگا۔ تو اب آپ مجھے بتائیے گا کہ میں اپنے جانوروں کو کوئی بیماری میں اس کے قریب دیکھنا نہیں چاہتا، میں اس کا ماحول صاف ستھرا رکھنا چاہتا ہوں۔ اس حالت میں آپ نے تو بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ صبح شام صفائی کر دو، لیکن ہر وقت میرا جانور جو ہے وہ گوبر بھی کر رہا ہے، پیشاب بھی کر رہا ہے۔ 200 جانور یا 100 جانوروں میں سے اگر آپ اندازہ لگائیں سب نے ایک وقت میں نہیں کرنا،
کسی نے اب کرنا ہے، کسی نے تھوڑی دیر کے بعد کرنا ہے، اور یہ چیز گندگی جو ہے یہ اٹریکٹ کرتی ہے مکھیوں کو۔ اب آپ مجھے بتائیے گا کہ جو یہ پروڈکٹ جو آپ نے مجھے ایک بہت بہترین چیز آپ نے مجھے دکھائی ہے، اور میں نے آپ کی تمام تر محبت کے باوجود میں نے جب تک خود یقین نہیں کر لیا، میں نے آپ کو تکلیف نہیں دی، میں نے ایک چکن بیچنے والے کے تختے کے نیچے میں نے رکھا، اور میں نے دیکھا پلیٹ میں تو مری ہوئی مکھیاں کم تھیں، لیکن اس کے بائے بائے جو دور ہوتے چلے جاتے تھے وہ مری ہوئی مکھیاں زیادہ نظر آ رہی تھی۔ اور جب اگلے دن میرا آدمی اٹھانے کے لیے آیا، اس آدمی نے میرے آدمی کو کہا کہ بھائی یہ پورا پیکٹ مجھے دے دیں، اس لیے کہ میری گاہکی پر اس کا اچھا اثر پڑتا ہے۔ پھر ہم نے ایک اور کیا، جو آدمی کٹے کا گوشت بیچتا ہے، اور وہ بھی اس سے بہت زیادہ تنگ تھا، حالانکہ وہ صفائی پسند آدمی ہے، لیکن وہاں پر بھی جب اس کو ہم نے ایک جگہ پر رکھا تو پتہ چلا کہ وہ محلے کی مکھیاں بھی اس کے اوپر آ گئی ہیں۔ تو سر اب مجھے آپ بتائیے گا کہ یہ چیز جو ہے نمبر 1 کیا ہے، اس میں کیا چیز ہے جو اس میں ڈالی ہوئی ہے جس کی بنیاد پر یہ مکھیاں کھینچی چلی جاتی ہیں، وہ جسے آپ کہتے ہیں پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، کہ مرنے والے کے مقدر میں جو موت ہے اور وہ موت کی تلاش میں جو پھرتا ہے، اس میں کون سی چیز ڈالی گئی ہے؟ یہ پہلا سوال ہے، اور دوسرا سوال ہے کہ ہم نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ جی میں دونوں سوالوں کا باری باری جواب دوں گا۔ یہ ایک نیا پروڈکٹ ہے جو کہ ابھی ہم نے پولینڈ سے امپورٹ کیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ 500 گرام کا ایک پیکٹ ہے، تھیلی ہے سمجھ لیں، اور یہ پاؤڈر کی فارم میں ہے، گرینیولز، یعنی یہ کیمیکل نہیں ہے، یہ لیکوڈ نہیں ہے۔ اس کو آپ نے اسی طرح سے وہاں پہ اپنے ڈیری فارم میں یا اپنے فارمز کے اندر اس کو پھیلا دینا ہے، آپ نے اس کو لگا دینا ہے، گرا دینا ہے، اس کو اسکیٹر کر دینا ہے، یا اس کو کسی پلیٹ میں رکھ کے، کسی کولی کسی چیز میں رکھ کے آپ نے اس کو ایسی جگہ رکھنا ہے جہاں سے یہ ضائع نہ ہو، جہاں سے گرے نہیں، جہاں پہ پانی نہ پڑے، یہ دھلے نہیں۔ یہ تو اس کا طریقہ ہے، اور اس کے اندر جو ہے 2 کیمیکلز ہیں جو کہ اس کا مین اٹریکٹنٹ ہیں۔ ایک کیمیکل کا نام ہے Z9 ٹرائکوسین۔ Z9 ٹرائکوسین جو ہے یہ بیسیکلی سیکس ہارمون ہے، جو کہ مکھی کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے۔ یعنی جہاں پہ یہ کیمیکل، یہ پاؤڈر پڑا ہوگا، تو مکھی کہیں بھی دور پہ اس علاقے میں آئے گی جب، تو وہ فوراً اس کے اوپر اٹریکٹ ہو کے اس کیمیکل کے، اس پاؤڈر کے اوپر آ کے بیٹھے گی، لینڈ کرے گی، اور جب وہ اس کے اوپر بیٹھے گی تو وہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ اس کے جسم پہ، اس کے باڈی پہ، یا اس کی ٹانگوں پہ وہ لگے گا۔ وہ جب لگے گا تو پھر اس کے بعد دوسرا اس کے اندر کیمیکل موجود ہے، اسے کہتے ہیں امیڈا کلوپریٹ، جو کافی مشہور زہر ہے، آپ کو معلوم ہے، لیکن وہ اس کی اتنی کم مقدار ہے کہ وہ انسانی صحت کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے، الحمدللہ وہ بہت تھوڑی مقدار میں ہے، یعنی 0.5 گرام۔ مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مکھی اگر کھائے گی تو مر جائے گی، ہاتھی اگر کھائے گا تو اس کو کچھ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے۔ مکھی جو کہ بہت چھوٹا جانور ہے، بہت چھوٹا سائز ہے اس کا، تو یہ 0.5% جو اس کا وہ امیڈا کلوپریٹ ہے، وہ مکھی کے لیے کافی ہے، لیکن عام آدمی، عام انسان جو ہے اس کو وہ کچھ نہیں کہتا۔ تو ٹرائکوسین نے کیا کیا، ٹرائکوسین جو سیکس اٹریکٹنٹ ہے، اس نے مکھی کو اپنی طرف راغب کیا، متوجہ کیا، اور امیڈا کلوپریٹ جو ہے وہ اس کی کلنگ کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ اس کی خوبی ہے کہ اس کے ساتھ جہاں بھی آپ پھیلا دیں گے، جہاں بھی آپ اس کو لگا دیں گے، یا اس کو اگر پانی میں مکس کر کے اس کا پیسٹ بنا لیا جائے، اور اس کو وہاں پہ کوئی پلرز ہیں، کوئی دیواریں ہیں، کوئی کھرلی ہے، کوئی اس طرح لکڑی کی کوئی چیزیں اگر لگی ہیں، تو اس کے اوپر اگر ہم اس کو بطور پینٹ برش کے ساتھ اگر لگا دیں، اپلائی کر دیں، وہ پینٹ جتنی دیر تک وہاں پڑا رہے گا، اس پہ مکھی آ کے بیٹھتی رہے گی، اور مکھی وہاں سے پوائزن لے گی، کیمیکل لے گی، اٹریکٹنٹ لے گی، اور کچھ دیر کے بعد جا کے مکھی کہیں نہ کہیں مر جائے گی۔ اب وہ ہو سکتا ہے کہ 1 میٹر کے بعد آپ کو مکھی مری ملے، ہو سکتا ہے وہ 40 میٹر پہ آپ کو ملے، اور ہو سکتا ہے وہ 100 میٹر دور جا کے وہ مرے، یعنی کہ کچھ ٹائم اس میں لگ سکتا ہے، لیکن وہ امیڈیٹ کل جو ہے اس کا کچھ دنوں کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ پوری آپ کی جو ہیلتھ ہے اس کی، اپنے فارم کی جو اس کی صورتحال ہے، وہ بہت بہتر ہو گئی ہے، بہت سے آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ڈیرے کے اندر مکھی نظر نہیں آئے گی؟ ایگزیکٹلی جی، بہت زیادہ، چونکہ تعداد کم ہو جائے گی اس کی، تو مکھی وہاں پہ آپ کو آپ نے ابھی ایک کیمیکلز کا نام بتایا کہ یہ سیکس ہارمون ہے جو اٹریکٹ کرتا ہے مکھی کو، بتاتا ہے کہ یہاں پر آپ آ جائیں تو آپ کا پورا بندوبست ہوگا۔ مجھے ابھی یاد آ رہا ہے، میں جو میری عمر کے جو لوگ ہیں، آپ تو ینگ آدمی ہیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میری عمر کے جو لوگ ہیں، ہمارا خاندان جو تھا وہ ایگریکلچر کا خاندان ہے، تو میں نے ایک لفظ شروع سے سنا تھا اور دیکھا بھی تھا پاکستان بننے سے پہلے انگریزوں کے زمانے میں، وہ یہ تھا کہ آپ نے اپنے جانوروں کی جو بریڈ امپرومنٹ کرنی ہے، اس کے لیے ایک لفظ ہوتا تھا سرکاری سانڈ۔ وہ سرکاری طور پر نمبردار اس کا انچارج ہوتا تھا، اور وہ سانڈ جو ہے وہ نمبردار کو دیا جاتا تھا، اور وہ کسی کھیت میں بھی جا سکتا تھا، وہ گاؤں میں 2-4 گاؤں ہوتے تھے اس کھیتا رہتا تھا، اور اس کے بھینسیں جو ہیں وہ ان کے جو ہارمون ہیں جو ہیٹ میں ہوتی تھی وہ اس کو اٹیک کرتے ہیں، وہ آٹومیٹک وہاں پہنچ جاتا تھا۔
اور اس کے نتیجے میں نہ اس کو کوئی ڈنڈا مار سکتا تھا، اگر وہ کھانا چاہے وہ کھا بھی سکتا تھا۔ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے مجھے اس کی یاد دلا دی۔ پاکستان بننے کے بعد بھی یہ سرکاری سانڈ کا لفظ استعمال ہوتا رہا ہے، پھر اس کے بعد اس کے معنی تبدیل ہو گئے، یعنی کہ وہ لوگ جو مفت میں کھانے والے ہوں ان کو پھر کہا جانے لگا کہ جی یہ سرکاری سانڈ ہے۔ تو اب مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ اس کا موڈ آف ایکشن تو آپ نے مجھے بتایا کہ 3 بتایا آپ نے مجھے۔ ایک آپ نے بتایا میں آخر سے چلتا ہوں پہلے کی بجائے۔ ایک تو آپ نے بتایا کہ کسی دیوار پر جو آپ کے ڈیرے میں ہے، جو شیڈ ہے، وہاں آپ کسی دیوار میں آپ اس کو پانی میں ملا کے سے اگر آپ یہ بڑی آپ نے میرے اوپر احسان کیا ہے، میں یہ پوچھنے والا تھا کہ ریشو کیا ہوگی، یعنی اگر 3 چمچے آپ نے اس پاؤڈر سے نکالے، یہ چمچے والے جو آپ جس سے چاول کھاتے ہیں، بڑا چمچ نہیں کھانے والا چمچ، 3 چمچ وہ لینے ہیں اور 1 چمچ آپ نے پانی کا ملا کے اس کا پیسٹ بنایا، اور پیچھے ویڈیو چل رہی ہے اور اس کے اوپر وہ دکھایا جا رہا ہے کہ کیسے اس کو کسی بھی دیوار پر جو آپ کے اٹ شوڈ بی لیس دین 5 فیٹ، کیونکہ مکھی آپ کو ہمیشہ نظر نیچے آئے گی، اوپر نظر نہیں آئے گی۔ نارملی جو مکھی کی ہائٹ ہوتی ہے مچھر آپ کو اوپر نظر آئے گا، مکھی جو ہے وہ آپ کو نیچے نظر آئے گی۔ تو یہ 3 فٹ 4 فٹ 2.5 فٹ جہاں آپ کو فارغ آتا ہے وہاں آپ اس کو پینٹ کر سکتے ہیں، اور یہ اس کے اوپر جو ہے اور کچھ فاصلے پہ پینٹ کر دیں۔ اور بہتر ہے کچھ فاصلے پر کر دیں۔ اچھا وہاں مکھی آ کے چپکے گی نہیں، وہ وہاں سے آ کے کھائے گی، کیونکہ اس میں آٹا بھی ہے اور چینی بھی ہے اور ساتھ میں زہر بھی ہے۔ اس کے بعد وہ پھر کوئی تھوڑی دور کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ اس علاقے سے تو مکھیاں غائب ہو گئی ہیں، البتہ ان کے اموات کے نشانات جو ہیں وہ آپ کو دائیں بائیں سے ملیں گے۔ دوسرا تو آپ نے مجھے بتایا کہ کوئی بھی کٹورا، کوئی بھی پلیٹ، کوئی بھی ڈسپوزیبل پلیٹ اس کے اوپر میں بکھیر دوں اور ایک ایسی جگہ پر رکھ دوں جہاں کوئی آدمی، جہاں بارش نہ ہوتی ہو، جہاں پانی نہ پڑے، اور کوئی آدمی آ کے اس کو تنگ نہ کرے، بچے اس سے نہ کھیلیں، آپ کے جو جانوروں کے بچے ہیں وہ بھی وہاں پر نہ آئیں، یعنی اس کو وہاں پر رکھ دیں۔ اور تیسری چیز آپ نے جو بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ کسی بھی دیوار کے ساتھ جہاں پانی نہ پڑے آپ اس کو بکھیر دیں اس طریقے سے۔ تو یہ اگر تینوں طریقے اختیار کیے جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہفتے 1.5 ہفتے کے اندر آپ تو کیا، آپ کے ساتھ والے بھی آپ کو دعائیں دیں گے، اس لیے کہ وہاں سے بھی ان کا خاتمہ ہو چکا ہوگا۔ تو سر مجھے بتائیے گا کہ کچھ احتیاط بھی کرنی ہے اس کے اندر؟ احتیاط کرنے سے پہلے میں ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک پیر صاحب تھے بڑے مشہور، اور وہ پیر صاحب یہ تھے کہ بے اولادوں کو اولاد دیتے ہیں۔ وہ ایسا تعویذ دیتے تھے کہ ایک تو بے اولاد کو اولاد مل جائے، اور پھر اولاد بھی نہ ملے بیٹا ملے، یہ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے۔ تو ایک صاحب وہاں پر آئے اور اس نے کہا جی 8 سال شادی کو ہو گئے ہیں، بچہ ہے نہیں ہے۔ اس نے کہا بچہ تو فکر نہ کر، یہ تعویذ لے اور یہاں باندھ اور یہ تیرا کام انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا۔ جب وہ دروازے پہ پہنچا تو بنیادی طور پر اس نے نذرانہ نہیں دیا تھا، انہوں نے بلایا بیٹا بات سنو، کوئی احتیاطیں سن لی ہیں؟ اس نے کہا نہیں جی۔ اس نے کہا پہلی تو یہ ہے کہ نذرانہ یہاں پہ رکھو جب یہ کام کرے گا تعویذ۔ تو دوسری بات جو ہے انہوں نے بتایا، کچھ احتیاط بتائیں کہ یہ تعویذ تو میں نے لگایا ہے، صرف تعویذ پہ نہیں رہنا، کچھ اور احتیاطیں بھی آپ نے کرنی ہیں۔ تو سر مجھے آپ یہ بتائیے گا، آپ نے یہ تو بتا دیا کہ ایسے استعمال کرنا ہے، یہ اویلیبل بھی ہے، اس میں احتیاط کون کون سی کرنی ہے کہ میں اس کو بھی بچا سکوں؟ کیا کہ ایک دن میں نے استعمال کرنا ہے یا میں سال تک استعمال کر سکتا ہوں؟ پھر اور کس جگہ پر خاص طور پر میں نے احتیاط کا خیال رکھنا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، ہر کیمیکل سیف تو ہونا اور بات ہے، کسی نہ کسی حوالے سے وہ نقصان دہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ بہت ذمہ دار لوگ سب سے پہلے اس کو ہینڈل کریں، پڑھا لکھا سمجھدار آدمی جو ہے وہ اس کو ہینڈل کرے، ایسے کوئی ان پڑھ یا جاہل کے حوالے نہ کر دیں، خدا نہ خواستہ وہ ایسا نہ ہو کہ اس کو مس ہینڈل کرے۔ اگرچہ اس سے ڈیتھ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، اس کے اندر جو کیمیکل ہے امیڈا کلوپریڈ وہ 0.5 گرام ہے، یعنی 1 گرام کا بھی وہ آدھا، اتنا تھوڑا اس کے اندر کیمیکل ہے، یعنی ڈیتھ ہونے کا تو کوئی امکان نہیں ہے، لیکن کوئی نہ کوئی بیماری خدا نہ خواستہ انسان کو یا جانور کو اس سے سائیڈ افیکٹ کے طور پہ ہو سکتی ہے۔ تو نمبر 1 یہ ہے کہ اس کی ہینڈلنگ پراپر کرنی چاہیے۔ اس کو جب آپ اوپن کریں گے تو جب بھی اس کے اندر آپ نے یہ اس کو کھول لیا، کھولنے کے بعد آپ نے اس میں سے نکال لیا جو آپ نے جتنا پاؤڈر نکالنا ہے، اس کے بعد دوبارہ آپ اس کو اسی پیک کے اندر پراپرلی، اس کے سیل کے اوپر یہ پورا ایک ڈیزائن بنا ہوا ہے، اس کو اسی طرح سے اگین ری پیک کر کے بند کر کے اچھی طرح سے کسی شاپر بیگ میں لپیٹ کے اونچی جگہ پہ سنبھال کے یا کسی الماری میں کسی دراز میں اس کو آپ دوبارہ آپ دوسرے کیمیکل جہاں پہ دوسرے کیمیکل آپ رکھتے ہیں ایگزیکٹلی، اور اس کی سیفٹی کا آپ ضرور خیال رکھیں۔ یہ خراب نہیں ہوتا، 3 سال تک اس کی ایکسپائری کی مدت ہوتی ہے، اور ایک دفعہ اگر یہ کھل جائے تب بھی اس کے اندر یہ ہے کہ بار بار آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھا جائے،
یہ بہت ضروری ہے، چونکہ بچوں کو تو نہیں معلوم کہ اس کے اندر کیا ہے، خدا نہ خاصا وہ کھا نہ لیں۔ باقی یہ کیمیکل بہت سیف ہے، اس سے کوئی انسانی صحت پہ ڈائریکٹ اثر نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ میرا آج سوال جو ہے وہ انسانی صحت پر تو انشاءاللہ تعالیٰ اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ آپ بنیادی طور پر یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے، فوڈ سیفٹی، اس سے بھی آپ کا ایک بہت تعلق ہے اور آپ کا ایک نام ہے۔ تو میں اصل جاننا یہ چاہتا تھا کہ ہم نے جو جگہ سلیکٹ کی ہے اس میں آپ نے بتایا ہے کہ ایسی جگہ سلیکٹ کریں جو سائے میں ہو، اگر میں باہر کروں تو اس میں کیا خرابی ہے؟ جی، اگر دھوپ میں کوئی بھی کیمیکل، کوئی بھی چیز اگر اسپرے کی جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ بہت جلدی اڑ جاتا ہے، ایویپوریشن کا پروسیس ہوتا ہے اوپن جگہ پہ۔ اور پھر ہوا اگر چلتی ہے اسپیڈ سے، تو یہ چونکہ پاؤڈر ہے، تو ہوا چلنے سے کیا ہوگا، تیزی سے اگر آندھی چلتی ہے جیسے کل رات چلی تھی، تو پاؤڈر اڑ جائے گا، تو اس کی افادیت ظاہر ہے کم ہو جاتی ہے۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ایک تو یہ سایہ دار جگہ پہ آپ اس کو اپلائی کریں یا رکھیں، جو جگہ سایہ دار ہو، اور نمبر جو کہ اوپن نہ ہو تاکہ اس کو ہوا اس کو اڑا کے نہ لے جائے۔ باقی اس کے اندر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، سایہ دار جگہ پہ رکھیں، نمی وہاں پہ نہ ہو، یہ نہ ہو کہ پانی والا ہر وقت وہاں پہ دھو رہا ہے، اگر دھل جائے گا تو ظاہر ہے وہ کیمیکل وہاں پہ اپنی افادیت کھو بیٹھے گا۔ ناظرین، آپ نے پوری بات سنی ہے، یہ اب اویلیبل ہے، اور میں خاص طور پر نسیم صادق صاحب کو تو میں تحفے کے طور پر بھیجنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہ ڈپ ٹیکس ان کو اس وقت مل نہیں رہی تھی۔ ایگریکلچر فارم انہوں نے اپنایا ہوا ہے، اور میں چاہوں گا کہ یہ مطلب ہے لوگ استعمال کریں اس کو۔ 1/2 کلوگرام کے پیک میں ہے، سٹرائک فلائی اس کا نام ہے، اور یہ پراپرلی رجسٹرڈ ہے، پاس بائی گورنمنٹ، یہ گورنمنٹ آف پاکستان سے پاسڈ ہے، امپورٹڈ فرام پولینڈ۔ تو یہ اویلیبل ہے، نیچے ٹیلی فون چل رہا ہے ہیلپ لائن کا، آپ وہاں سے بغیر کسی پرابلم کے اس کو چلا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 100 جانور کے قریب ہیں تو یہ 6 مہینے تک انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک پیکٹ ہی آپ کو کافی رہے گا۔ اگر زیادہ مطلب ہے آپ کے جانور ہیں تو پھر شاید یہ کچھ مہینے کم ہو جائے۔ 2 چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں، اور وہ ایک چیز تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک گورنر خالد مقبول صاحب ہوتے تھے، یہ 2003-2004 کی بات ہے، اور جب وہ انہوں نے گورنر سنبھالی تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ جس سکول سے وہ پڑھے تھے وہ تھا سینٹرل ماڈل سکول، لاہور، لور مال۔ تو وہاں وہ گئے اور لوگ بھی خوش ہوئے کہ ہمارا یہاں اس سکول کا پڑھا ہوا بچہ جو ہے وہ گورنر پنجاب بنا ہے۔ تو وہ لائبریری میں گئے، وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ میری بدبختی تھی کہ جب میں یہاں پڑھتا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا بڑا خزانہ ہے، میں اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکا، تو لہٰذا میں اپنے بچوں کو جو یہاں کھڑے ہوئے ہیں ان کو میں کہوں گا کہ جتنا فائدہ اس لائبریری سے آپ اٹھا سکتے ہیں آپ ضرور اٹھائیں۔ اب انہوں نے کہا کہ اچھا یہ روزنامہ دکھائیں کہ زیادہ سے زیادہ سب سے زیادہ کتاب جو ایشو ہو رہی ہے وہ کون سی ہے۔ تو جب انہوں نے وہ رجسٹر دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ سب سے زیادہ ایشو ہونے والی کتاب ہے موت کا منظر، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اور یہ سننا تھا کہ گورنر صاحب کا دماغ الٹ گیا، اور گورنر صاحب نے کہا کہ خدا کے بندو ان بچوں کو پہلے بتاؤ کہ ہم نے پہلے پاکستان کی خدمت کرنی ہے، پاکستان کو بہتر بنانا ہے، بیماریوں سے دور رکھنا ہے، پاکستان کو ہم نے کہاں سے کہاں لے کے جانا ہے۔ موت تو آنی ہے، برحق ہے، وہ تو آئے گی صحیح، لیکن یہ کتاب جب میری عمر میں لوگ پہنچ جائیں یہ اس وقت پڑھنے والی بات۔ تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ہم آپ کے سامنے یہ کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ہم مصیبتوں سے بچائیں، آپ کا کاروبار اور آپ کا خاص طور پر ڈیری کا بزنس، لائف سٹاک کے جانور آپ کے کمفرٹیبل ہوں اور اس کے نتیجے میں آپ کا کاروبار ترقی کرے۔ اب یہ چیز ایک تو ہیلپ لائن سے مل رہی ہے، دوسری چیز جو سعید عالم صاحب نے نہیں بتائی اور جو مجھے پتہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ تو ان کی بڑی مہربانی ہے کہ یہ چھوٹے سے کام کے لیے آ گئے۔ میں تو ان کو اور کاموں کے لیے لانا چاہتا ہوں کہ بڑے پرابلم میں سے ایک پرابلم تیچڑ بھی ہے جو تمام بیماریوں کا جڑ ہے۔ اس کے علاوہ یہ کیریئر ہے اور وہ آگے پھیلاتا ہے بالکل مچھروں کی طرح، جس طرح ہمارے ہاں یہ ڈینگی پھیلتا ہے۔ یہ پورے کے پورے جو کمپنیز، یہ پیسٹ ٹیکس، یہ پورے کے پورے جو آپ کے مکانات ہیں، جو آپ کے آفیسز ہیں، یہ انڈسٹریز کے اندر، یہ اس کے اندر کام کرنے والے آدمی ہیں، ان کی مہربانی ہے کہ یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ تو جو لوگ ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، نیچے ان کا نمبر چل رہا ہے۔ اگر آپ اپنے مکانات کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں مکھیوں، مچھروں سے اور دوسری مصیبتوں سے، دیمک سے بھی، چوہے، کاکروچ، تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں نا اب یہ آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں۔ جب تک میں نے نہیں کہا تھا تو انہوں نے کچھ نہیں کہا،
لیکن اب اگر آپ ان کو موقع دیں، جو میں انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ کوئی پروگرام ان کے ساتھ کیا جائے، اور وہ یہ ہے کہ یہ بغیر کسی پرابلم کے بولیں، جو کچھ آف ہز چیسٹ جو زندگی بھر انہوں نے دنیا سے تجربہ حاصل کیا ہے، یہ آپ کے سامنے شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی ان چیزوں کا پتہ چلے جو بظاہر ہمیں یہاں پر نظر نہیں آتی، ان کا حل نظر نہیں آتا۔ تو ناظرین، میں شکر گزار ہوں سعید صاحب کا، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے کہ آج انہوں نے اپنا قیمتی وقت میں سے اپنے تجربات شیئر کیے ہیں، اور یہ ایک پرفیکٹ ایک نسخہ ہمیں دے کر جا رہے ہیں سٹرائک فلائی کا، جس سے ہمارے جو لائف سٹاک فارمرز ہیں وہ مستفید ہو سکتے ہیں۔ یہ پولٹری فارم بھی ہے، اور آپ کے پاس جہاں بھی جانور ہیں وہاں پر یہ چیز استعمال ہو سکتی ہے۔ آپ اپنے گھروں میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے بتایا۔ احتیاط گھروں میں بھی آپ نے وہی کرنی ہے۔ تو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اگلے پروگرام تک میری کوشش یہ ہوگی کہ ان کو میں ایک دن ٹیچروں کے لیے بھی بلاؤں، کیونکہ وہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے ہمارا، اور ہماری تمام بیماری ہیں، کبھی اگر آپ ویٹرنری ڈاکٹر سے پوچھیں تو وہ اصل ان کا مین سورس ایسی بیماریاں، بخار کا علاج تو ہو جائے گا لیکن ٹیچر کی وجہ سے جو کانگو فیور ہوگا اس کا علاج مشکل ہوگا، جو ایناپموسس آئے گا وہ مشکل ہوگا۔ تو ہم ایک پروگرام ان کے ساتھ اس کے لیے بھی کریں گے، اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس کے اگینسٹ ان کی پٹاری میں کیا چیز۔ اس وقت تک وما علینا الا البلاغ المبین۔